السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس القرآن رمضان المبارک Day 3. Today we are going to start our dars from the second ruku of Suratul Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. This is the it is the second ruku of Suratul Baqarah, chapter 2. Chapter 2, ayah 9, verse 9. وَمِنَ النَّاسِ, and of the people, there are some who say, we believe in Allah and the last day, while they are not believers at all. As we learned in previous lessons, previous dars,
that in the beginning of this surah, three types of people have been mentioned. One type is of muttaqeen, other type is of kafirin, and third one is about the munafiqeen. So from here, the third type of people is being mentioned. Waminan nas, and of the people, there are some who say, we believe in Allah and the last day, while they are not believers at all. As we see that here is mentioned two fundamental Islamic beliefs, only God and the last day are mentioned here. Other Islamic beliefs being left out because God and the last day are respectively the first and the last items in the Islamic formula of faith, and a profession of belief in them ispo facto implies profession of belief in the other items. Elsewhere, the Quran states that the belief in the last day implies belief in angels as well as in the divine books. يخادعون الله والذين آمنوا. They would deceive Allah and those who believe, but they deceive none but themselves. Only they perceive it not. في قلوبهم مرض. In their hearts was a disease. So Allah has increased their disease, and for them is a grievous punishment because they lied. God has shown so many signs in support of Islam, and it has become gradually so powerful that the hypocrites have become more and more afraid of Muslims and have consequently grown in their hypocrisy. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, and when it is said to them, create not disorder in the earth, they say, we only promoters of peace. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Beware, it is surely they who create this disorder, but they do not perceive it. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, and when it is said to them, believe as other people have believed, they say, shall we believe as the fools have believed? Remember, it is surely they that are the fools, but they do not know. Here is a note. The hypocrites regarded the Muslims as a pack of fools, in that they suffered as the hypocrites thought, unless the hypocrites regard the Muslims as a pack of fools, in that they suffered as the hypocrites thought useless sacrifice of life and property for lost cause. They themselves are fools. Says the verse, as the cause of Islam is
destined to make progress and to prosper. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, and when they meet those who believe, they say, "We believe." But when they are alone with their ringleaders, they say, "We are certainly with you. We were only mocking." Here is a note. Shayateen means ringleaders. That is mentioned in mentioned by Ibn Abbas, Ibn Masud, Qatada, and Mujahid. The Holy Prophet is reported to have said, "A single rider is a shaitan. A pair of riders is also a pair of shaitans. But three riders are a body of riders." The tradition lends support to the view that shayateen does not necessarily mean a devil. Allahu yastazi'u bihim. Allah will punish their mockery and will let them continue in their transgression, wandering blindly. Ulaika allazina ishtarabu dalalata bil huda. These are they who have bartered away guidance for errors. But their traffic has brought brought them no gain, nor are they rightly guided. They have given up guidance and taken error instead. Both guidance and error were offered to them, but they preferred error and refused guidance. Masaluhum kamasalil nara. Their case is like the case of a person who kindled a fire, and when it lighted up all around him, Allah took away their light and left them in thick darkness. They see not. Here are some notes. The word fire is sometimes used for war. The kindle of war in the verse may in the verse may signify either the hypocrites who conspired with disbelievers to wage war against Islam, or the Holy Prophet who, under God's command, kindled a divine light. He is reported to have said, "My example is like that of a person who, who kindles a fire." Bukhari. Another note is that the expression signifies that the hypocrites fomented wars in order to re-establish their lost influence, but the actual result of these wars was the exposure of their hypocrisy and their consequent confusion and perplexity, moral and spiritual darkness. The word zolomat, sorry, the word zolomat was always been used in the Quran in the plural, signifying moral and spiritual darkness. Here is another note that the expression signifies that the hypocrites fomented wars in order to re-establish their lost influence, but the actual result of these wars was the exposure of their hypocrisy and their consequent confusion and perplexity,
perplexity. Perplexity. The word zolomat has always been used in Quran in a plural signifying moral and spiritual darkness. Sin and vice never exist in isolation. One vice attracts another, and one misfortune draws another. The meaning is that the hypocrites are overtaken by manifold dangers and calamities. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. They are deaf, dumb, and blind, so they will not return. Its explanation is that as they turned a deaf ear to the Prophet's admonition and did not express their doubts to have them dispelled and had become insensitive to progress that Islam was making before their very eyes, they are spoken of as deaf, dumb, and blind. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق, or it is like a heavy rain from the clouds wherein is thick darkness and the thunder and lightning. They put their fingers into their ears because of the thunderclaps for fear of death, and Allah encompasses the disbelievers. Here is a note. This and the preceding verses refer to two classes of hypocrites. First, disbelievers who posted as Muslims, and second, believers bad in faith and worse in work, with leaning towards disbelief. The, pur- the purport of the verse seems to be that the condition of the latter class of hypocrites is like that of those timorous people who, at a mere shower of rain with thunder and lightning, become alarmed and fail to benefit by it. Yakadul barku yakhtafu absarahum. The lightning might well nigh snatch away their sight. Whenever it shines upon them, they walk therein. And when it becomes dark to them, they stand still. And if Allah had so willed, He could take away their hearing and their sight. Surely Allah has the power to do all that He wills. Here is a note. The hypocrites, described as weak believers, are very near to losing their sight. They have not actually lost it, but if they are repeatedly confronted with situation demanding courage and sacrifice, symbolized by lightning and thunder, they are very likely to lose their faith. But the mercy of God has so ordained that lightning is not always accompanied by thunderbolt. Often it is only a brilliant flash which lifts the veil of darkness and helps the wayfarer to move on. In case Islam seems to make progress, these hypocrites make common cause with the Muslims. But when lightning is accompanied by thunder, that is when the situation demands sacrifice of life,
or property, the world becomes dark to them. They become dumbfounded and stand still, refusing to move on with the faithful. That is enough for today. Now I'll say something about this dars in Urdu. आज का दर्स सूरतुल बकरा के दूसरे रुकू से शुरू हो रहा है। इस रुकू में लोगों के तीसरे ग्रोह का जिक्र है। पहले रुकू में दो ग्रोहों का जिक्र था, एक मुत्तकीन या मोमिनीन का ग्रोह था और एक काफिरों का ग्रोह था। और इस रुकू में एक तीसरे ग्रोह का जिक्र है जो ना मोमिन हैं, ना मुनाफिक हैं, ना मोमिन हैं, ना काफिर हैं, बल्कि मोमिन होने का जुबान से वो इकरार करते हैं, लेकिन हकीकतन वो मोमिन नहीं हैं। तो इस तीसरे ग्रोह को मुनाफिकीन का नाम दिया जाता है। तो उनके काम और उनकी मिसालें इस रकू में बयान की गई हैं। फरमाया व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, और बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आने वाले दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो हरगिज ईमान नहीं रखते। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, धोखा देना चाहते हैं। वल्लजीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं धोखा देना चाहते हैं, मगर वाकया में वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और वो समझते नहीं। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक बीमारी थी, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया और उन्हें एक दर्दनाक अजाब पहुंच रहा है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। इस पे एक नोट है कि अल्लाह ने उनकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया। इससे ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों को उनकी बेईमानी में बढ़ा दिया, बल्कि इसके माने ये हैं कि अल्लाह ताला ने बार बार ऐसे निशानात दिखलाए जिनके नतीजे में वो मुसलमानों से और भी डरने लगे और मुनाफकत करने लगे। व इज़ा कील लहुम ला तुफसिदू, और जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, कान खोलकर सुनो, यही लोग बिलाशुबा फसाद करने वाले हैं, मगर वो इस हकीकत को समझते नहीं। वाइजा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उन्हें कहा जाए कि उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि क्या हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। याद रखो ये झूठ बोल रहे हैं, वो खुद ही बेवकूफ हैं मगर इस बात को जानते नहीं। तो ये मुख्तलिफ बहाने होते हैं कि हमने कोई बात माननी नहीं है, जो हमारी मर्जी है हम वही करेंगे। ये उनका एक वतीरा होता है। वाइजा लकुल्लजीना आमनू कालू आमन्ना, और जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं हम तो ईमान लाए हैं। और जब वो अपने सरगनों से अलहदगी में मिलते हैं, तो कह देते हैं कि हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मोमिनों से हंसी करते थे। इस पे नोट है कि शयातीन शैतान की जमा है, और शैतान के माने होते हैं हर अकड़बाज और हद से तजावुज करने वाला। ये लफ्ज अपने मादे के एतबार से दूर वाले वजूद के मानों में आता है। पस शयातीन से मुराद मुनाफिकों के वो सरदार और लीडर हैं जो खुद हक से दूर हो चुके हैं और दूसरों को बहका रहे हैं।
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور انہیں اپنی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہنسی کی سزا دے گا، یستہزئ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہنسی نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں جو وہ عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق اس کی سزا دے گا۔ اور عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی برے عمل کی سزا کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اصل مطلب ہے یجازیہم جزاء الحزو، یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی ہنسی کی سزا دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو انہیں دنیوی فائدہ پہنچا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کے علاقے کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، اور اس نے انہیں قسم قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ کوئی راہ نجات نہیں دیکھتے۔ آگ جلانے سے کیا مراد ہے یا قسم قسم کے اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر صغیر میں اس بارے میں نوٹ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، عربی میں نار کا لفظ جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو ہرانے کے لیے کفار سے لڑوا دیا، مگر جب جنگ پھیل گئی تو نتیجہ الٹ نکلا، مسلمان جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ ان کو اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں اور آتا تھا اور اندھوں کی طرح ادھر ادھر مارے پھرتے تھے۔ یہاں ظلمات کا لفظ ہے جس کے معنی اندھیروں کے ہیں، تو اندھیروں کا لفظ اس امر کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ صرف ظاہری تاریکی ہی نہیں بلکہ اور کئی قسم کے خطرات بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ اردو میں چونکہ اندھیرے کا لفظ اس موقع پر جمع کے صیغے میں استعمال نہیں ہوتا، اور اگر کر بھی لیں تو وہ معنی نہیں دیتا جو عربی سے ظاہر ہے، اس لیے قسم قسم کے اندھیرے کے الفاظ خطوط وحدانی میں بڑھا دیے گئے ہیں تا اصل مفہوم پڑھنے والے پر واضح ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ جب بھی استعمال ہوا ہے کسی اخلاقی یا روحانی امر کی تمثیل بیان کرنے کے لیے ہوا ہے، اور گناہ اور بد اخلاقیاں اکیلی نہیں رہتی بلکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو اور ایک مصیبت دوسری مصیبت کو کھینچتی ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی ان برائیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹیں گے نہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت بتائی گئی کہ جب وہ ان آنکھوں سے کام نہیں لیتے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں، کانوں سے کام نہیں لیتے تو وہ گویا بہرے ہو جاتے ہیں، اور زبان سے وہ صحیح طرح سے اقرار نہیں کرتے، کام نہیں لیتے، صحیح باتیں نہیں کہتے، تو وہ گویا گنگے ہو گئے ہیں۔ او کسیبن، یا ان کی حالت یا مثال اس بارش کی طرح ہے جو گٹا ٹوپ بادل سے برس رہی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جس کے ساتھ قسم قسم کے اندھیرے اور گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ اپنی انگلیوں کو کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تمام کافروں کو تباہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کی اس کیفیت میں کیا صورت بنتی ہے؟ قریب ہوتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک کر لے جائے، جب بھی وہ ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان کی سنوائی اور ان کی بینائی کو ضائع کر دیتا۔ اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اس میں نوٹ ہے، ایک تو بینائی ضائع کرنے کے بارے میں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو ضائع کر دیتا ہے، یہ لذہبہ کا ترجمہ ہے۔ عربی میں ذہبہ بھی کے ایک معنی ہوتے ہیں ازالہ، کہ اس کو لے گیا، اس کو ضائع کر دیا۔ علی کل شیء قدیر، شیء کا ترجمہ امر اور بات وغیرہ سے کیا جاتا ہے، مگر شیء اسم ہونے کے علاوہ مصدر بھی ہے، اور مصدر اسم بمعنی اسم فاعل اور اسم مفعول ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں شیء بمعنی اسم مفعول استعمال ہوا ہے، یعنی چاہی ہوئی چیز، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ ان معنوں کو واضح کرنے کے لیے خطوط وحدانی میں بعض الفاظ بڑھائے گئے ہیں۔ جب تک ان معنوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، نا واقفوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا چوری پر بھی قادر ہے یا مرنے پر بھی قادر ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ ہے اور کثرت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر بڑا قادر اور بہت قادر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب مفعول مذکور ہو تو بڑا یا بہت کے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ مفہوم پورا پورا یا پوری طرح کی قسم کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پوری طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کا مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ آج کا درس اس پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔